السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جو کہ روزانہ آپ کے پاس ہم موجود ہوا کرتے ہیں اور ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک اہم ترین چیزوں کو۔ مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان، اور رنگوں کی اس دنیا سے اسپیشل رمضان رنگ سحر یہ ٹرانسمیشن ہے، اور یہ رحمتوں کا جو عشرہ ہے یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ عشرہ رحمت، پہلا عشرہ مبارک رمضان المبارک کا۔ اور میرے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ آج پینل پر موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں جی۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، ازدواجی زندگی پر ہم بات کریں گے، اس پر اسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی جائے گی۔ اور معزز مہمان ہمیشہ کی طرح ہمارے پینل پر ہمارے ساتھ علامہ ناصر مدنی صاحب ہوتے ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یوتھ میں آپ کافی پاپولر ہیں، اپنے جتنے بھی آپ کے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی آپ سپیچز کرتے ہیں ان سپیچز کو لے کر کے، اور آپ کا بڑا اچھا ایک سٹائل ہے، اس سٹائل کی وجہ سے آپ کو بڑا مانا جاتا ہے یوتھ میں۔ اور ساتھ ہمارے سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں۔ اسامہ صاحب کی کوالٹی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی۔ بڑے اچھے اور بڑے جامع انداز سے کوئی بھی ہمارا ٹاپک ہو ہماری ٹرانسمیشن میں اس پہ بڑی جامع روشنی ڈالتے ہیں، اور تمام تر جو اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ قاری سعید اللہ سعید صاحب بخاری صاحب ہیں، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور ہم شریف کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہماری پیاری سی بہن انا سکینہ، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے سب سے پہلے ریکویسٹ کریں گے قاری صاحب سے، قاری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. सईदुल्लाह सईद साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे और ये आयात जो तिलावत की गई आपके सामने ये सूरह अहज़ाब से थी और सूरह अहज़ाब के इस मखसूस पोर्शन में अल्लाह ताला मुखातिब हैं मोमिनीन से। मोमिनीन मुसलमान से एक दर्जे आगे की बात है। इन आयात में अल्लाह ताला मोमिनीन से और अहले ईमान से क्या जिक्र करते हैं, उन्हें ये हुक्म देते हैं कि अपने मालिक का जिक्र करते रहो, तारीफ बयान करते रहो और किस तरीके से और कब कब करते रहो बहुत वाज़े बताया गया कि सुबह और शाम जिक्र करो। और क्या जिक्र करो? अल्लाह ताला की पाकी बयान करो, क्योंकि अल्लाह ताला पाकी से बहुत प्यार करने वाला है। और यही मालिक कायनात ख्वाहिश रखता है हमसे भी कि हम पाकीज़गी को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने लिए भी पाकीज़गी पसंद करते हैं। और इसके बाद अगर आगे चलें तो इन्हीं आयात में अल्लाह ताला बताते हैं कि मोमिनीन पर अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं अपने फरिश्तों के साथ। बहुत खूबसूरत अंदाज में मालिक कायनात बयान करें और क्यों रहमत भेजते हैं और किस तरीके से रहमत भेजते हैं तो उसका भी बहुत वाज़े बताया गया है, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर, तारीकी से निकालकर रोशनी में लाए अल्लाह ताला। और ये एहसान है मालिक कायनात का, दोबारा से कहूँगा, किस पर? मोमिनीन पर। अल्लाह ताला का एहसान है कि अंधेरों से निकालकर रोशनियों में लेकर आए हैं। और फिर आगे मालिक कायनात मुलाकात के दिन का जिक्र करते हैं, उस दिन का जिक्र करते हैं जिससे हमें तैयारी करने का हुक्म दिया गया। इस दिन अल्लाह ताला किन तोहफों का जिक्र करते हैं? उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला का दिन रात यानी सुबह शाम जिक्र करते हैं, उनके लिए उस रोज अल्लाह की तरफ से सलाम होगा। और जब सलाम मालिक कायनात, खालिक कायनात भेजने वाला हो तो वो कितनी अजमत की और बड़ाई की बात होगी अल्लाह ताला की तरफ से, और कितना बड़ा नवाजिशों का एक सिलसिला होगा। आगे चल के मालिक कायनात सवाब के हवाले से भी बताते हैं कि वो सवाब बेहतरीन किस्म का तुम्हारे लिए मालिक ने तैयार कर रखा है। और फिर इन्हीं आयात में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तारुफ देते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए गवाही देने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी वाला बनाकर भेजा।
اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے منہ میں وہ زبان ہو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہے. مدیحہ موضوع کی طرف چلیں. جی ہاں جی, آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ازدواجی زندگی ہے. ازدواجی زندگی کی جو مسائل ہیں اور خاص طور پہ یہ جو صورتحال ہے آج کل, یہ ایک بڑا آج کا سوشل ایشو ہے اگر سوشل پوائنٹ آف ویو سے اسے دیکھا جائے, کیونکہ ہر گھر میں کہیں نہ کوئی نوک چوک ہو جاتی ہے. علامہ صاحب سے جانتے ہیں, علامہ صاحب اگر ہم کتاب و سنت کی بات کریں, قرآن و سنت کے اکارڈنگ, تو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر, میاں کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں, بیوی کے اپنے شوہر پر کیا حقوق ہیں, کیا کہا جاتا ہے, ان حقوق کی ادائیگی جو ہے کس طرح سے ممکن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے پوری زندگی جب تک ہم زندہ ہیں ماڈل, نمونہ, آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. میرے محبوب کی ساری زندگی اسوہ حسنہ پہ مشتمل ہے. جس باب کو بھی آپ کھول کے دیکھیں گے, وہ باب لکھنے والا مصنف, اس کی تصنیف سیاہی قلم ختم ہو جائے گی, مگر حضور کی زندگی کا ایک باب بھی وہ لکھ نہیں پائے گا. بے شک. تو یہ آئلی زندگی جو ازدواجی زندگی ہے, اس کو حقوق زوجین, اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین جو مومنوں کی ماں ہیں, یہ وہ ہماری ماں ہے کہ جس کا رشتہ 3 دن مصطفیٰ کریم نے خواب میں دیکھا کہ جبریل مجھے ایک سفید کمبل میں دکھاتے تھے اور مجھے عائشہ کا چہرہ نظر آتا تھا. تو اللہ کریم کی یہ طرف سے آپ کو عنایت تھی. لوگوں کے رشتے دنیا دار کراتے ہیں, مگر صدقے جاؤں صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کی شان پہ کہ ان کا انتخاب اپنے محبوب کے لیے خود رب کریم نے فرمایا. وہی فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں معمولات کیسے تھے. کہتی ہیں جب ہم بیمار ہوتی تھی تو مصطفیٰ کریم سارے گھر کا کام اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ جب بیوی بیمار ہو مگر ہم راجے مہراجے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پہ, چائے بھی ٹیبل پہ, چارجر بھی ٹیبل پہ, جناب یہ مجھے کپ دے دو, پانی کا گلاس دے دو, مجھے کھانا دے دو. وہ بیچاری چائے کا کپ پاس رکھ کے چلی بھی جاتی ہے, یہ پھر موبائل پہ فیس بک چلاتا رہتا ہے, پھر دیکھتا ہے یہ چائے تو ٹھنڈی ہوگی, وہ کہتی میں تو رکھ گئی ہوں. تو آپ کیا کر رہی تھی؟ بندہ پوچھے وہ چائے رکھ کے بھی کر رہی ہے اور تو سورت یاسین پڑھن دیا ہے. میرا یہ پیغام ہے ان مردوں کو کہ اپنے گھر میں یہ معمول اپنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے. اہل و عیال میں تمام رشتے آتے ہیں جن میں خصوصی بیویوں کا ذکر ہے. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا ہر کام, یہ نہیں خالی کام ہوتا تھا کہ کوئی گھر میں کچھ چیز لاتے تھے باہر سے, کپڑے بھی دھو دیتے تھے, برتن بھی صاف کر لیتے تھے. مگر ہمارے یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ کوئی گھر کا بیوی کے سامنے کام کرے تو بہن کی نظر پڑ جائے یا ماں کی نظر پڑ جائے یا کسی عزیز کی, وہ کہتے ہیں یہ تو رن مرید ہو گیا. تو ان کو اسوہ رسول کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسوہ رسول سے ہمیں مل رہا ہے کہ گھر میں آپ کی بیوی بیمار بھی ہو سکتی, آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے, میں اس کی مثال ایسے پیش کرتا ہوں کہ حضور نے کبھی اپنی بیوی کو جدا نہیں کیا تھا. ہم تو بڑے معاملات میں بیوی کو الگ کر دیتے ہیں, معمولی بات پہ الگ کر دیتے ہیں کہ میں جانوں اور میرا کام جانے, آپ میرے کام میں انٹرفیئر مت کیا کریں, مجھے ڈسٹرب مت کیا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حجرہ مبارک میں حضور تشریف فرمائے تو ایک نے صحابی تھا فارسی النسل, وہ ایرانی تھا, اور اس کو جو ہے نا دعوت کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا اور اس کے گھر کے کھانے کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا تھا. ہر گھر کی ایک ڈش مشہور ہوتی ہے. جیسے عمران صاحب کے گھر میں مجھے قیمہ کریلا بڑا پسند ہے, لے کر آتے میرا چند, تو اللہ ٹیسٹ میں اور برکت فرمائے. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ ہیں یہ میرا پیغام نوٹ کر لیں, جو کیلے دعوت پہ جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری بیوی دونوں آئیں گے. تو کہتے نہیں یا رسول اللہ میں نے تو صرف آپ کیلے کی دعوت کی انتظام کیا. آپ نے فرمایا میں کیلا نہیں آ سکتا. اب پھر واپس چلے گئے, پھر آیا, کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کی. آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں آ سکتا. وہ پھر واپس چلے گئے. پھر تیسری دفعہ آیا,
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، کہتے ہیں جی یا سیدی یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دعوت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر اکیلے نہیں آ سکتا. اب ہماری جگہ پہ یہ لفظ ہوتے کہ بھائی ہم نے آپ کی دعوت کیا کرنی، یا پھر ہماری بیوی بول پڑتی کہ ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں، میں نہیں جاتی، میں اس کے گھر میں جانے سے رہ سکتی ہوں، میرا کیا ہے. نہیں، وہاں بھی اخلاق تھا، وہاں بھی تربیت تھی، یہاں بھی اخلاق تھا. آپ نے اس صحابی کو بولا کہ بھائی جا سکتی؟ کہتے جی ٹھیک ہے، آپ کی وائف بھی آ سکتی ہے، ساتھ مومنوں کی ماں. دونوں گئے. دنیا کو بتا دیا میرے مصطفیٰ نے کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے لانا ہے. جہاں جاتے ہیں اپنی بیوی کو، ہم کیا کرتے ہیں منگنی میں ہم کیلے چلے جاتے ہیں، شادیوں میں اکثر کیلے چلے جاتے ہیں اپنے عزیزوں کی، اور اس کو گھر میں نکرانی کے طور پہ چھوڑ جاتے ہیں، نہ اس کو مشورے میں شامل کرتے ہیں. یہاں سے میں نے جتنی چیزیں یہ دونوں حدیثوں میں بیان کر دی، پوری امت کو یہ سبق ہے اسوہ رسول سے کہ آپ کا لباس اگر آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کی عزت نہیں ہو سکتی. جسم کی عزت جو ہے لباس کے ساتھ. بہت خوبصورت. میں نے ویسے اس سے نا دو چیزیں سیکھی ہیں، اگر اس کو انڈرسٹینڈ میں ٹھیک طریقے سے کر سکا ہوں، کہ حاکم وقت جو ہے اس کے پاس بھی کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. یہ معمولی سا معاملہ بتایا گیا، ایک گھر میں دعوت کی گئی، وہاں جانے کے حوالے سے بھی کہ 3 دفعہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے اپنی شرائط رکھی اور انفورس نہیں کیا، فورس کر کے معاملات کو نہیں کیا کہ یہ حاکم وقت ہیں تو میری مجبوری ہے اب اس کو کرنا. نہیں، قطعی فورس نہیں کیا. اور دوسری جانب عائلی حقوق کے حوالے سے اور اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں محبت کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب بات کرے.